بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین کو پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں جو کہ سحری کی خصوصی نشریات ہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں عفو درگزر کے تعلق سے، یعنی معاف کر دینا اور معاف کر دینے کی روش اختیار کرنا۔ میں آپ کی سمت آؤں گی محترمہ جہان شاہ صاحبہ، اور آپ کا ماشاءاللہ خوبصورت عربی لحن ہے اور آپ نے آیات ربانی سے آغاز بھی کیا۔ عفو درگزر کے کیا معنی ہیں اور اس کے مفاہیم سمجھنے کے بعد آج کی عورت اپنی زندگیوں کو کیسے سنوار سکتی ہے؟ جیسے درگزر کا جو آپ نے ورڈ اردو میں یوز کیا تو عربی میں کہتے ہیں عفو اور تسامح۔ اب اس کے کیا معنی ہیں؟ عفو کے معنی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، آپ کو کوئی ناگواری گزری ہے، قدرت ہوتے ہوئے، استطاعت ہوتے ہوئے، بدلے کی پوری ہمت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ اس کو معاف کر دیں، وہ عفو ہے۔ سبحان اور اللہ۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے تسامح، اور جس میں کہ آپ ایک بہت بھلائی کا ورڈ آتا ہے، مطلب یہ کہ سماحہ یعنی کہ جانے دیا اس کو، یہ اس کے معانی آ جاتے ہیں۔ اب یہ کہ آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو کس طرح سے شامل کریں، تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور وہ تم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کا انفاق کریں، کیا صدقہ کریں، تو ان سے یہ کہو کہ معافی کو صدقہ کریں۔ تو معافی کرنے کا جو ثواب مل رہا ہے وہ ہے صدقہ کے برابر۔ اور پھر ان کی صفات بھی بتائی جا رہی ہیں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام، آپ معافی کرو اور سلام کرو، سلام سے ابتدا کرو۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام بھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے آپ ناراضگی نہ رکھیں، اور اس کے بعد اسی حدیث کے تکملہ میں یہ آتا ہے اور ان 2 لوگوں میں سے وہ بہتر ہے جو سلام سے ابتدا کر دیتا ہے۔ تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تکبر ختم ہو جاتا ہے نا، سلام سے ابتدا ہو گئی، سلام کر لیا اس نے آ کر۔ اس کے بعد کیا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور فواحش سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات میں سے بتایا جا رہا ہے، یعنی غصہ آنا لازمی بات ہے، وہ تو آئے گا نا، نیچرل ہے، نیچرل فیکٹر ہے، لیکن اس پہ قابو پانے، اس پہ قابو پانا، کنٹرول، یہی کنٹرول تو آپا ہمیں روزہ بھی سکھاتا ہے۔ بے شک بے شک، کتنا اچھا ٹاپک ہے کہ ضبط نفس دے رہا ہے آپ کو کہ آپ نے اپنی خواہشوں پہ، اپنی پسند ناپسند پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور اس کے ایک بہترین طریقہ آپ تھوڑا گہرائی سے سوچیں تو جو عفو درگزر سے کام نہیں لے رہا، کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں لے رہا؟ اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر غیظ و غضب کی ہے، اس کیفیت، اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اس نے منہ سے اظہار نہیں کیا، وہ درگزر سے کام نہیں لیا، اس نے اپنے دل میں بات رکھ لی، وہ دل میں بات رکھ لی تو اس کے سالوں دل میں بات رکھتے ہیں، کینہ، ہاں جی، تو وہ کینہ بن کے اس کے دل کے اندر سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ سجدے بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، مگر دل کینے سے، اس گندگی سے بھرا ہوا ہے، وہ اعمال، وہ عبادات، وہ ریاضتیں اس کے کام نہیں آ رہی۔ ایگزیکٹلی یہی تو پوائنٹ ہے کہ یہ عفو درگزر سے کیا ہو رہا ہے، اس کا دل صاف ہو رہا ہے، معاف کر دیا اس نے اس کو، اس نے زیادتی بھی کی تھی، یہ قادر تھا اس بات پہ، اس کو طاقت تھی کہ اس سے انتقام لے سکتا تھا، مگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ اچھا، رمضان کی بابرکت ساعتیں ہیں، یہ بہت ہی ایسا ٹائم ہے کہ جس کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے، لیکن لوگ اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھتے ہیں، عفو درگزر سے کام نہیں لیتے، اور ہمیں مختلف شاپنگ مالز میں اور آفیسز میں یہ معاملات نظر آتے ہیں۔ اسکولز میں بچے اسکول سے گھر آ رہے ہیں تو امائیں غصے میں کیونکہ ان کا روزہ ہے۔ بے شک، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ اس کی ایک مثال مجھے یاد آتی ہے، علی بن الحسین رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ ایک بار وضو کرنے کی انہوں نے نیت کی، وضو کر رہے تھے، ان کی ایک جاریہ آئی تو وہ ان کو وضو کروا رہی تھی اور وہ پانی ڈال رہی تھی، ایک برتن ان کے ہاتھ میں تھا، ان کی جاریہ تھی، وہ برتن ان کے ہاتھ سے گر گیا تو پانی بکھر گیا ظاہر ہے، تو علی بن الحسین رضی اللہ عنہ جو غصے سے ان کو دیکھا تو جاریہ بھی، کیونکہ ان کی جاریہ ہیں، وہ بھی کوئی پہنچی ہوئی چیز تھی، وہ کہتی والکاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، پھر ایک دم سے اس کی آگے کی بولتی ہیں والعافین عن الناس، کہتے ہیں عفوت، میں نے معاف کیا تم کو، اللہ واللہ یحب المحسنین، مزید کمپلیٹ کیا اسی آیت کو انہی جاریہ نے،
تو کہتے ہیں آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا. تو یہ اللہ. اس کی بہترین ہمیں مثال ملتی ہے کہ اس سے بڑھ کے مطلب ہمیں کون سی مثال ہے. اچھا ان کی علمیت بھی نظر آ رہی ہے, علمیت بھی نظر آ رہی ہے, قرآن سے تعلق ہے. اور یہی میں کہہ رہی ہوں کہ احکامات الہیہ ہیں. بے شک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیسے تربیت آئے گی ہماری خواتین میں, وہ اسی طرح سے آئے گی کہ آپ پڑھیں, آپ جانیں, آپ قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا فضائل, کیا مناقب ہیں ان کے جو لوگ معاف کر دیتے ہیں قدرت رکھتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت نبوی میں, عہد نبویہ میں ہمیں ایسی کون سی مثالیں ملتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کہ قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی سرکار کا معاف کر دینا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بے شک ندا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی افو درگزر سے بھری پڑی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. خصوصی طور پر چند ایسے واقعات دیکھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے کبھی اتنے اشک نہیں بہے تھے جتنے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ کی آنکھیں اشک بار رہی, مگر آپ نے ان کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا. پھر آپ دیکھیں تو اہل مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا تھا, اور جب مکہ پاک فتح ہوا اب آپ قادر تھے, آپ جو چاہتے ان کے ساتھ سلوک کرتے. بے شک. جی جی. تو اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں. اور آپ یوسف کی طرح. بالکل بالکل. پھر آپ دیکھیں تو جب آپ دعوت و تبلیغ دین کے لیے آپ طائف گئے, طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, لڑکوں کو پیچھے لگا دیا, یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک خون سے بھر گئیں. ایسے میں فرشتہ آتا ہے کہ آپ حکم تو دیں, آپ محبوب خدا ہیں, آپ سید الانبیاء ہیں, آپ کا مقام مرتبہ کیا فضیلت ہے آپ کی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے مالک, آپ چاہیں تو سب کچھ ہو جائے, مگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ نے انہیں معاف فرما دیا. اور آپ دیکھیں تو بعد میں طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جناب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. یہ قرآن تحفہ رمضان ہے, اور رمضان کا یہ مہینہ, سحری کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ بہنیں اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں, وہ آیات ربانی کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. اس موقع پہ ایک بریک لیں گے. آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے, اپنی فیڈ بیک سے info@iqra.tv پہ آگاہ کر سکتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.